السلام علیکم دوستو۔ دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ ہی سے تنازعات کا شکار رہی ہے۔ کئی مسلمان ریاستوں کے سربراہان جن کا پرتعیش دور اقتدار کئی دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی عوام گھنٹوں سڑکوں پر انتظار کرتی تھی، مگر ان لیڈروں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسے ہی مسلمان حکمرانوں کی داستان سنائیں گے جو شاہی تخت سے سیدھا تختۂ دار تک پہنچے اور پھانسی ان کا مقدر بنی۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ دوستو، 1971 سے 1977 تک پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے نواب سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والی ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے آمر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت و قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ ستمبر 1965 میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف نہایت بھرپور انداز میں پیش کیا۔ بھٹو نے دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جو بہت جلد پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ عوامی جلسوں کے دوران عوامی لہجے میں خطاب ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی خصوصیت تھی اور اسی لیے بھٹو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر سامنے آئی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ سال 1971 میں پاکستان کے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی دور اقتدار میں بے پناہ کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے 1973 میں پاکستان کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو آج بھی ان کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرا بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے۔ ستمبر 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لی گئی۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا اور 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت آج بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ صدام حسین۔ دوستو، صدام حسین 16 جولائی سن 1979 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے اور 24 برس تک مسلسل عراق کے حکمران رہے۔ حکومت عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپہ سالار، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور بعث پارٹی کے سیکرٹری جنرل۔ یہ تمام کے تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے اور وہ عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھی۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ عراق کی سڑکوں پر ان کے ہزاروں مجسمے، پینٹنگز اور تصاویر نصب تھیں۔ صدام حسین جن کا لائف اسٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی، وہ کویت اور ایران پر فوج کشی سے بھی باز نہ رہے۔ دوستو، 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے اور 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران ہی قتل و غارت گری کے کئی واقعات اور 148 کردوں کے قتل کے الزام میں انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 عین عید الاضحیٰ کے روز صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور انہیں تختۂ دار پر لٹکانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر دکھائے گئے۔ عدنان مندریس۔ دوستو، عدنان مندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کی جس دور کا آغاز ہوا اس کو ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی۔
عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام پر چلنے کی راہ میں عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا حقیقی معمار سمجھا جاتا ہے۔ سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی زبان میں نہیں کہی جا سکتی، مگر عدنان مندریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون سال 1950 کو مجلس کبیر ملی کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا۔ 17 جون 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا کہ جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ عدنان مندریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ دوستو، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دیگر رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا اور اس جرم میں عدنان مندریس کو 17 ستمبر سال 1961 میں تختۂ دار پر لٹکا دیا گیا۔ کرنل معمر قذافی۔ لیبیا کے کرنل معمر قذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنما تھے۔ قذافی 42 برس تک اس عہدے پر فائز رہے اور اس دوران انہوں نے مختلف ادوار کے دوران مختلف نظام کار اپنائی۔ ان کا شاہانہ طرز زندگی، خواتین گارڈز، خیمہ اور اونٹ وغیرہ عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہتے تھے۔ کرنل معمر قذافی ہمیشہ اسلامی ممالک کے اتحاد کے لیے کوشاں رہے۔ جب عرب ممالک کا اتحاد قائم نہ ہو سکا تو معمر قذافی نے افریقہ کی تمام ریاستوں کا اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ گزشتہ دہائیوں میں ان کا نام دہشت گردوں کے سہولت کار کے طور پر بھی لیا جاتا رہا ہے۔ معمر قذافی کے بارے میں چند سال پہلے تک شاید ہی کوئی یہ پیش گوئی کر سکتا تھا کہ ان کی حکومت کا کنٹرول اتنی تیزی سے ختم ہو جائے گا۔ کرنل معمر قذافی، جن کے اقتدار کی شروعات ایک بغاوت سے ہوئی تھی، ان کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بھی ایک بغاوت بنی۔ پڑوسی ملک تیونس میں ہونے والی عرب اسپرنگ نامی بغاوت جب لیبیا پہنچی تو کرنل قذافی نے اسے سختی سے دبانے کی کوشش کی، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی پشت پناہی سے یہ تحریک دن بدن زور پکڑتی گئی، یہاں تک کہ 2011 میں باغیوں نے معمر قذافی پر اس قدر تشدد کیا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ محمد نجیب اللہ۔ دوستو، محمد نجیب اللہ سال 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ ایک کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ، جو 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب کہلانا پسند کرتے تھے، 1996 میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزین رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مگر طالبان عسکریت پسند تمام سفارتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئی، ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ بالآخر انہیں سرعام سزائے موت دے دی گئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق انہیں مخنث بنایا گیا تھا اور انہیں برہنہ کر کے پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ دوستو، طالبان ڈاکٹر نجیب اللہ کو صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی ہی نہیں بلکہ ایک ایسا کمیونسٹ سمجھتے تھے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن ایک 100% مسلمان آبادی والے ملک کا حکمران تھا۔ موسیٰ تراورے۔ دوستو، موسیٰ تراورے ایک فوجی سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے۔ یہ سال 1968 سے 1991 تک مالی کے صدر رہے۔ انہیں فروری 1993 میں مارکالا کی مقامی جیل میں سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی بڑی وجہ باما میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو 84 سال کی عمر میں 15 ستمبر سن 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، یوں تو تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے لیڈر اور سپہ سالار ملتے ہیں جو سزائے موت کا نشانہ بنے،
لیکن ہم نے اس فہرست میں صرف ان جدید لیڈران کو ہی شامل کیا ہے جو گزشتہ صدی میں تختہ دار پر چڑھے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔